ہجری. وہ فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ روئے ارض پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اگر ان کی چند باتیں مقبول ہوں گی تو کئی ایک مردود بھی ہوں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں مقبول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا، آپ کے علاوہ ہر ایک سے کیا جا سکتا. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفى 150 ہجری اور امام مالک المتوفى 179 ہجری، امام شافعی المتوفى 204 ہجری، امام احمد بن حنبل المتوفى 241 ہجری اور باقی ائمہ سے بھی یہ تواتر کے ساتھ اقوال ان کے نقل کیے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری کوئی بات بھی کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو اور کتاب اللہ اور سنت کو جو ہے وہ اختیار کرو. بلکہ یہ اختلاف جو ہے وہ ان ائمہ سے تو چھوٹی چیز ہے، ایون صحابہ کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے اجماع کے علاوہ. اجماع والا معاملہ الگ جس پہ اجماع ہو چکا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے. میں نے وہ جو اپنا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں جمع کی ہیں، ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے، اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ PDF موجود ہے. اس میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت کی جو وجوہات تھی ان میں ایک روایت کی بھی نقل کی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں سے کہ سیدنا عثمان نے اپنے دور میں حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی، حالانکہ وہ سنت ہے اور قیامت تک کے لیے باقی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، خواہ وہ امیر المومنین آپ ہی کیوں نہ ہو. تو صحابہ کرام تو سنت کی بنیاد پہ امیر المومنین سے اختلاف، انہوں نے بھی آگے سے حضرت عثمان نے نہیں کہا کہ میں خلیفہ راشد ہوں میری اطاعت تم پہ واجب ہے. بھائی دلائل کے ساتھ دیکھا جائے گا. پھر جامع ترمذی میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر فاروق جو ان کے والد تھے ان کی مخالفت کی، اور شخص نے آ کے جب پوچھا تو انہوں نے کہا بتاؤ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں اور میرا باپ اس سے منع کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ وہ بھی خلیفہ راشد تھے. تو یہ بات آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام دلائل کی روشنی میں خلفۂ راشدین سے بھی اختلاف کر لیتے تھے، جن کے بارے میں وہ صراطن حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. باقی کس بات کی مولی ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، وہ کس بات کی مولی ہے؟ چنانچہ اب میں اینڈ پہ یہاں پہ یہ ساری تمہید میں نے بنائی تھی جو آج میں اب ایک نیا علمی ایٹم بم پھینکنے لگا. ماشاءاللہ یہ چیزیں آتی ہیں، اس کے بعد پھر ایک کوہرام مچتا ہے، اس کے بعد بھی آئے گا. میں اب الحمدللہ اس پوری تمہید کے بعد 2 علمی اختلاف اپنے ریکارڈنگ میں لانے لگا ہوں مزید پرانے بزرگوں سے. اور یہ علمی اختلاف وہ ہیں کہ یہ ان 2 بزرگوں کے یہ اقوال آج تمام مکاتب فکر کے لوگ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جو تینوں اس زوم میں ہیں کہ ہم اصلی سنی ہیں باقی سارے جو ہیں وہ ٹنی ہیں، یہ تینوں ایک دوسرے کے خلاف ان ائمہ کے یہ 2 اقوال استعمال کر رہے ہیں. اور آج میں علمی دلائل کے ساتھ ان دونوں اقوال کا باطل ہونا انشاءاللہ ثابت کروں گا. اس کے بعد جس نے گالیاں نکالے ہیں وہ نکالے، ضرور اپنا شوق پورا کریں، ہم تو علم کے میدان کے آدمی ہیں. یہ 2 دلائل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سامنے رکھنے لگا ہوں. اور میں پھر غامدی صاحب کا جملہ وہ ریپیٹ کروں گا. تمام اختلافات کے باوجود مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب علمی میدان ہوگا پھر کسی کی داڑھی سفید ہے کالی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، کوئی پرانا ہے نیا یہ نہیں دیکھا جائے گا. پھر نشتر ہاتھ میں ہوگا، پھر پینڈکس پھٹنے والا ہے تو آپ نے یہ چیرا لگانا ہی لگانا ہے. اور اس پہ جو میں نے جملہ بولا ہے وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جذبات کے میدان میں علم کی رتی کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب میں ان جذباتی لوگوں کا علاج الحمدللہ کرنے لگا ہوں. یہ 2 اقوال آج کل بڑے پبلک میں عام ہیں اور لوگ پیش کر رہے ہیں اپنے اپنے دلائل کے لیے. نمبر 1 امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المتوفى 241 ہجری کا قول، اور نمبر 2 امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی المتوفى 110 ہجری کا قول. ان کے ساتھ میں قول مبارک نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ مبارک قول نہیں ہے، یہ ساڑھے گاٹے فٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم اعلان برات کرتے ہیں ان اقوال سے دلائل کے ساتھ.
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، یہ پہلے میں ان کو ڈسکس کروں پھر ابن سیرین کا، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المتوفا 241 ہجری کی سیرت پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے حالات زندگی پہ، چاہے امام ذہبی نے جو ہے وہ اسماء و رجال کی اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا، چاہے ابن حجر نے کیا، یہ تمام کے تمام لوگ معتزلہ کے مقابلے پر احمد بن حنبل کا یہ قول پیش کرتے ہیں، چونکہ معتزلہ کے ساتھ ان کا اختلاف تھا اور جو خلق قرآن والا فتنہ انہوں نے اٹھایا تھا۔ اعتزال عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی ان کے لیے جو ہے وہ یہ ورڈ استعمال کیا گیا امام حسن بصری کی طرف سے المتوفا 110 ہجری کہ یہ جو ہے وہ اعتزال کا شکار ہو گئے ہیں، مین جو مسلمانوں کی مین سٹریم ہے اس سے ہٹ گئے۔ تو ان کے مقابلے پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ ان کے یعنی معتزلہ اور ہمارے درمیان جو فرق ہے وہ ہمارے جنازے کریں گے۔ اندازہ کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جدہ جنازہ وڈا ہوئے گا نا وہ آگتے ہوئے گا، یہ مطلب یہ ہے۔ اور یہ آج ممتاز قادری کے جو فالوور ہیں وہ بھی اس کو شیئر کروا رہے ہیں، اور اس طریقے سے جس کا شوق چڑھتا ہے نا تو وہ اس کو پیش کرتا ہے۔ جی احمد بن حنبل نے فرما دیا کہ بھئی قرآن ہے، حدیث ہے، بھئی ایک انسان کا قول ہے جس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بھئی سلف ہے، بھئی سلف چھوڑیں، کیا حضرت عمر سلف نہیں ہے؟ کیا حضرت عثمان سلف نہیں ہے؟ تو حج تمتع پہ جب دونوں نے پابندی لگائی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان سے مولا علی نے مخالفت کی اور سیدنا عمر سے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی، جامع ترمذی میں آتا ہے۔ تو ان سے بڑا کون سلف ہے؟ لیکن یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائیوں، یہاں تو علمی باتیں ہوں گی۔ تو یہ ممتاز قادری کے جو فالوور ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں کتنا بڑا جنازہ ہوا ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ بریلوی حق پر ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی فضل الرحمان صاحب نے اتنا بڑا جلسہ کیا، اتنا بڑا جلسہ، وہاں پہ امام کعبہ بھی آئے۔ اب جو دیوبندی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں کیونکہ امام کعبہ یہاں پہ آیا ہے، اور امام کعبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص نمائندہ ہے، تو چونکہ امام کعبہ بھی فضل الرحمان صاحب کے پاس آ رہا ہے تو یہ فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص نمائندہ ہے۔ ایلو سامون ایک جذباتی اپروچ ہے۔ ہاں اب کیا بریلوی مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جی بات تو ٹھیک ہے، دیکھیں گے کوئی علمی بات کرو، دیکھیں نا اپنے اوپر یہ بات آتی ہے نا پھر یہ تو یہ بالکل باطل ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ آج زندہ ہوتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ آپ رجوع کریں، یہ آپ کا بالکل جذباتی بات ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے کہ جنازے جو ہیں وہ فرق کریں گے، جس کا جنازہ بڑا ہوگا وہ حق پہ ہوگا، جس کا جنازہ چھوٹا ہوگا وہ باطل پہ ہوگا۔ تو اب اس کا الزامی جواب پہلے لے لیں، بالکل سادہ سا، جو یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ تینوں مجھے بھی سنا رہے ہوتے ہیں یہ جنازے سے پتہ چلے گا، مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں کہتے تھے جنازے سے پتہ چلے گا، اتنا بڑا جنازہ ان کا ہوا ہے کہ ان کے سارے مولویوں کا جمع کرے اتنا جنازہ نہیں ہوتا، تو اب مان لیے انہوں نے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی جن سے تمام مکاتب فکر بیر رکھتے ہیں، قذافی اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا، محمد علی جناح کے بعد آج تک اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا جو مولانا مودودی کا ہوا تھا۔ تو کیا مودودی صاحب کو انہوں نے بزرگ مان لیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے؟ تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ جی ممتاز قادری کا بہت بڑا جنازہ ہوا فلاں کا؟ جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ابھی دسمبر 2016 میں، آج 29 اپریل 2017 ہے، 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، کتنا بڑا جنازہ ہوا۔ تو کیا سب بریلویوں نے کہہ دیا ہاں جی احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ ہمارا جو ہے ہمارے اور تمہارے درمیان جنازے فیصلہ کریں گے، تو فیصلہ ہو گیا کہ آج تبلیغی جماعت والے حق پہ ہیں، ایڈے سادہ نے مان لیں گے۔ ٹھیک ہے، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی ان کا جنازہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے، چلو باقی تو آپ کہیں گے ان کی تعداد زیادہ ہے، یہ تو اہل حدیث تھے، اہل حدیث تو ہے ہی تھوڑے ہیں، اتنا بڑا ان کا جنازہ ہوا، ہزاروں لوگ تھے۔ تو کیا بریلوی اور دیوبندی شیخ زبیر لیزئی صاحب کو بزرگ مان لیں گے؟ وہ تو ان کی وفات کے بعد بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ تو جب یہ خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کسی دوسرے کا، تو ہمیں کو کہتے ہیں جی ممتاز قادری کا بہت بڑا جنازہ ہوا تو فلاں کا بہت بڑا جنازہ ہوا، لہٰذا یہ جو ہے وہ جنازوں نے فرق کر دیا کون حق پہ ہے۔ تو میں اچھا اب اس پہ آپ کو پتا کیا جواب دیں گے، انہوں نے جو جواب دینا میں پہلے اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ وہ کہیں گے جی یہ جو باطل اہل باطل ہیں ان کے لیے دلیل نہیں ہے، جنید جمشید تو باطل تھا، مودودی تو باطل تھا، شیخ زبیر لیزئی تو باطل انسان تھا، یہ اہل حق کی بات ہو رہی ہے، جو حق والے ہیں نا ان کے جنازے فیصلہ کرتے ہیں۔
اگر باطل کسی کا جنازہ زیادہ ہے وہ ہم نہیں مانتے. چلو جی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگریڈ. اور اگلا ٹیکا ایک اور اینٹی وینم لو پھکی الزامی جواب. کیا سیدنا عثمان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اہل حق تھے یا اہل باطل تھے؟ بمشکل درجن بندوں نے, 1 یا 2 درجن بندوں نے ان کا جنازہ پڑھا ہے. رات کے اندھیرے میں ان کو دفنایا گیا ہے بقیع غرقد میں, کیونکہ باغیوں نے ان کے گھر کو گھیرا ہوا تھا, ان کی لاش کی بے حرمتی کرنے کا خطرہ تھا. چند لوگوں نے, جبکہ تقریباً 40,000 صحابہ زندہ تھے, 40 بندوں نے بھی جنازہ نہیں پڑھا حضرت عثمان غنی کا. تو کیا وہ پھر باطل تھے؟ اب آپ کی ڈاکٹرائن تو ہم نے توڑ دی ہے. اہل حق بھی تھے پھر بھی جنازہ کٹ ہویا. اللہ نے کوئی معجزہ نہیں ظاہر کیتا بھی عثمان دا جنازہ ہے تے جڑے سارے باغی نے وہ پتھر کے بن جائیں اور سارے صحابہ جنازہ پڑھ لیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں جامع ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے کہ اس نیلی چھتری کے نیچے اس سے زیادہ شخص سچا کوئی نہیں ہے. ابو ذر غفاری جو حق کے لیے حضرت معاویہ سے بھی لڑتے تھے حضرت عثمان کے دور میں جب وہ گورنر تھے, حتیٰ کہ انہوں نے ان کو نکال کے مدینہ شریف واپس بھیج دیا. کس پرسی کی حالت میں جنگلوں کے اندر ان کی موت ہوئی ہے, صرف بیوی ان کے ساتھ تھی, اور 2 اصحاب وہاں سے گزرے, ان دونوں نے ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنایا. لیکن ابو ذر غفاری کا کیا ٹائٹل چھن گیا کہ اس نیلی چھتری کے نیچے اس سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے. اور ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں کہ میری امت میں عیسیٰ کی مثل اگر کوئی شخص ہے تو ابو ذر غفاری ہے. حضرت عیسیٰ کا زہد مشہور تھا, اتنا زہد تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ برتن میں پانی نہیں پیتے تھے, وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے, اپنے ہاتھوں سے پانی پیا کرتے تھے. اس طرح کے زاہد تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت میں اگر عیسیٰ کی مثل ہے نا زہد میں, ابو ذر غفاری ہے. اس کا جنازہ تو صرف 2 بندوں نے پڑھا ہے. مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ان کا جنازہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ سامنے تو ہزاروں کا لشکر تھا, اور ان کی لاش کی کتنی بے حرمتی کی گئی, گھوڑے دوڑائے گئے, کس طرح سر جو ہے وہ پوری مملکت میں پھیلایا گیا. تو کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اہل حق نہیں تھے؟ تو یہ بالکل ان کی باطل دلیل ہے. یہ بالکل شڑولہ, جنہوں میں کہتا ہے شڑولہ نے, کوئی علمی گل کرو, جذباتی گلا نہ کریا کرو, شڑولے نہ چھوڑا کرے. تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے ان کا رد کر دیا. اور آج کل تو بالکل نئی نئی باتیں ہوئی ہیں. اب تو لوگ